اس وقت میں پوری دنیا میں مجھے سنا جا رہا ہے، مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ملک اپنی معیشت بہتر کرنا چاہتا ہے، بالخصوص اسلامی ملکوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اسلامی ملک اگر معیشت کا رونا رو رہا ہے، سودی نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سودی نظام کا خاتمہ کیے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ساتھ اعلان جل کر کے سمجھتے ہو معیشت بہتر ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں آج سودی نظام کا خاتمہ کرو، جیسے بدر میں نصرت ہوئی تھی ویسی نصرت اترتی تمہیں نظر آئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز بیٹھے ہیں، ہم بھی ان کے کونسل کے ممبر ہیں۔ جب وفاق کی شرعی عدالت نے جو سود کے حوالے سے فتویٰ دیا کہ سودی نظام ختم کرنا ضروری ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبرز نے، چیئرمین نے، ہم نے سب نے کہا حضرت کی آواز میں آواز ملا کے ہم اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں۔ آج مجمع ہاتھ اٹھا کے تائید کرے، سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑے غور سے میری بات کو سن لو، دنیا میں بھائی ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اصل زندگی آخرت ہے، وہاں کی فکر کرو۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام قائم فرمایا نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے رائج نظام معیشت ہے ان پہ نظر ڈالی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ فرمایا کہ ان میں جتنی ایسی چیزیں ہیں، خرابیاں ہیں جو معیشت کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہے، ان کی نشاندہی فرمائی۔ گیملنگ، جوئے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرما دی، غرض اندازے سے تجارت کرنے کی ممانعت فرما دی، کہا کہ وہ کلیئر ہونا جو ہے ضروری ہے، واضح ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس چیز سے روکا وہ سود ہے، ربا، سود سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اچھا، جوئے کے نقصانات تو لوگوں کو پتا تھے، دھوکہ دہی کے نقصانات تو لوگوں کو پتا تھے، لیکن ہمیشہ سے لے کے آج تک لوگ ایک بات میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود تو بہترین تجارت ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں یہود کا قول بھی ذکر فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ جو سود ہے وہ تجارت کی طرح ہے، تجارت سود کی طرح ہے۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود تو بڑا بہترین کام ہے، ایک آپ کی رقم پڑی ہے، اس سے بہتر تجارت کیا ہو سکتی ہے، اس سے پیسہ آتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نہ صرف اس غلط فہمی کو دور فرمایا بلکہ سود کی حضور علیہ السلام نے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے بازبان قرآن اعلان فرما دیا کہ سودی نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے جشن نگاہ نبوت میں سود میں مخفی جو نقصانات ہیں وہ واضح تھے کہ سود مہنگائی کو بڑھاتا ہے، سودی مال سے، سودی رقم سے تیار کردہ اشیاء جو ہیں وہ غیر سودی مال سے تیار کردہ اشیاء کے مقابلے میں مہنگی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کہ جو سود کے رقم سے تیار کردہ اشیاء ہوں گی اس کی قیمت کے ساتھ ساتھ اس میں سود خور کا منافع بھی شامل ہوگا۔ پتہ چلا کہ سود جو ہے وہ مہنگائی کو بڑھاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب سود بے روزگاری بھی بڑھاتا ہے، یہ بھی واضح ہے۔ اگر آپ تجربات سے یہ بات آج بھی دنیا میں ثابت ہو چکی ہے رسول اللہ کے غلاموں کہ اگر آپ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کاروبار یا پیداوار میں پیسہ لگاتے ہیں تو انویسٹر خود تو اس کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، درجنوں لوگوں کا کام چل پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ کا کام چلے گا، آپ کا ایک باقاعدہ مستقل کاروبار ہوگا، دنیا میں معزز ہوگے، درجنوں اس ملازمین ہوں گی، ان کے گھروں کو چولہے چل پڑیں گے۔ اب لازمی بات ہے ملازموں کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی، وہاں بھی ایک سرکل چل پڑے گا، وہاں بھی ایک سرکل چل پڑے گا۔ پھر جو ہے آگے فیول کا ضرورت ہوگی ٹرانسپورٹ کے لیے، وہاں ایک سرکل، اس طرح ایک سرکل چل پڑے گا۔ آگے ملازموں کے کھانے پینے کے لیے کینٹین کی ضرورت ہوگی، اس طرح ایک پورا اکنامیکل سرکل چل پڑے گا، ایک نظام قائم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا حکم دیا ہے، تجارت کا فروغ دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ سود پہ پیسہ لگا دیں گے، ایک تو اس سے آنے والا منافع حقیقی نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی پروڈیوس ہوگا، نہ اس سے کوئی آپ پیداوار کر رہے ہوگے، ایک مصنوعی رقم ہوگی اور اتنے لوگ کاروبار سے محروم ہو جائیں، اور آخرت میں تو پھر نقصان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے آج بڑے بڑے ماہرین معیشت اس بات کو ماننے کو تیار ہو گئے ہیں، بڑے بڑے تجربات کے بعد بمشکل دنیا 1400 سال بعد یہ ماننے کو تیار ہو گئی ہے کہ
کہ سودی نظام جو ہے وہ معیشت کے لیے تباہی کا باعث ہے. بڑے بڑے بینک ڈیفالٹ ہونے کے بعد ماہرین معیشت کو یہ کہنا پڑا ہے کہ آخر ایک وقت آئے گا کہ سودی نظام برباد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہی اس کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سراسر اعلان جنگ ہے. اگر کوئی قانون دان سن رہا ہے میرے نبی کی دہلیز پہ آ کے تو دیکھو, میرے نبی کی دہلیز پہ آؤ. میرے نبی سے بہتر قانون دان کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. اپنے تو اپنے ہیں. مغرب نے بھی یہ مانا ہے. آج بھی لندن میں لنکن یونیورسٹی میں یہ لکھا ہوا ہے اور قائد اعظم کہتے ہیں جب میں لندن گیا میں نے لنکن یونیورسٹی میں یہ پڑھا اور یہ پڑھ کے فیصلہ کیا کہ میں نے قانون پڑھنا ہے. اور وہ تحریر کیا ہے؟ قانون کی بڑی یونیورسٹی لنکن یونیورسٹی لندن میں ہے اور وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے دنیا کے کامیاب قانون دانوں کے نام لکھے ہیں اور سب سے اوپر لکھا ہے کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب قانون دان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے نبی نے جو قانون بنایا وہ ایسا نہیں تھا کہ طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے اور, بادشاہ کے لیے اور رعایا کے لیے اور, غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور. میرے نبی نے قانون بنایا کہ عدالت کے آگے جیسے فقیر پیش ہوگا ویسے ہی بادشاہ بھی پیش ہوگا, جیسے غریب پیش ہوگا ویسے ہی امیر پیش ہوگا. وہ عادلانہ نظام تھا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام قائم فرمایا اس کی مثال میرے بھائی دنیا میں نہیں ملتی. اگر حضور کی 23 سالہ عظیم الشان جد و جہد کو دیکھا جائے تو حضور نے اس جد و جہد کے نتیجے میں معاشرے کو ایسا نظام دیا جس میں عدل و انصاف اور مساوات عملی صورت میں نظر آتی تھی. اپنے تو اپنے ہیں, غیر مسلم بھی کہتے تھے حضور کو ہم بہترین منصف تسلیم کرتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا نہیں ہے کیا کہ جب یہودی اور منافق کا ایک بات سوشل لائف سے متعلق ایک معاملے پہ جھگڑا ہو گیا, دینی مسئلہ نہیں تھا, سوشل لائف کا مسئلہ تھا, جھگڑا ہو گیا. یہودی نے پتا, مسلمان نے پتا, وہ جو منافق تھا نام نے جو ایک منافق تھا مسلمان کہتا تھا جو منافق تھا, اس نے کیا کہا؟ اس نے یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں تمہارا بڑا ہے نا کعب بن اشرف, اس کے پاس چلتے ہیں, جو فیصلہ اس نے کیا وہ قبول ہوگا. بھائی اگر کامیاب ترین قانون دان دیکھنا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہودی نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ کے غلاموں پتا ہے یہودی نے کیا جواب دیا؟ یہودی نے کہا اگر انصاف چاہیے تو کعب بن اشرف کو چھوڑو, تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. یہ ہے وہ نظام, یہ ہے نظام. اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پہ ظلم نہیں کیا جاتا. اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی ایسا تحفظ دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر انصاف چاہیے تو اسلام کا دروازہ کھٹکا لو. دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, دونوں کا مسئلہ حضور کے سامنے رکھا گیا. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بات ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیا شان ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام.